السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین، آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ ایک کج فہم ابو ارقم رضوی اس کے ایک اعتراض اور سوال کے جواب کو دیتے ہوئے میں نے جناب والا سے کہا تھا کہ وہ مجھ سے سیدھا پہلے علم غیب کے موضوع پر مناظرہ کرے، اس کے بعد انہیں جو ویڈیو کا جواب دینا ہو وہ دے۔ لیکن اس کج فہم ابو ارقم رضوی کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ میں کہہ یہ رہا ہوں کہ پہلے علم غیب کا مناظرہ ہو، اس کے بعد پھر جو کرنا ہے وہ کریں۔ وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ میں نے ان کو بالکل ہی جواب دینے کے لیے منع کیا ہے۔ جناب والا، نہ تو میں نے آپ کو جواب دینے سے منع کیا ہے اور نہ ہی میں آپ کو منع کروں گا۔ میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی علمی حیثیت بھی لوگوں کے سامنے اسی طرح آ جائے جس طرح سے آپ کی سماعتی حیثیت لوگوں کے سامنے آئی ہے۔ میں نے اپنے اس آڈیو کلپ کے اندر جو ویڈیو کی شکل میں یوٹیوب پر اپلوڈ کی گئی ہے، اس میں یہ بات کہی تھی کہ اگر جناب والا علم غیب پر مناظرہ کرنے سے پہلے میرے اس ویڈیو کا جواب دیتے ہیں یا ویڈیو بناتے ہیں تو یہ ان کا فرار سمجھا جائے گا۔ میں نے کہا فرار؟ جناب کو سنا دیا فراڈ۔ دوسری چیز، میں نے کتاب کے نام کو صاف صاف بتایا تھا کہ کتاب کا نام ہے سمسام سنیت، لیکن علم سے اور کتابوں سے واسطہ ہو تب نہ ملے۔ حیات اعلیٰ حضرت کا جو اسکین پیج ہماری جانب سے لگایا گیا تھا، اگر وہ ہائی کوالٹی کا ویڈیو لوڈ کرتے تو انہیں صاف صاف نام دکھ جاتا، لیکن جناب والا کے پاس اگر اتنی عقل ہوتی تو پھر وہ رضا خانی ہی کیوں ہوتے۔ چلیے خیر، یہ تو ان کی سماعتی حیثیت میں نے بتا دی کہ بیچارے کی سماعت بھی کمزور ہے، بیچارے سن بھی نہیں پاتے صحیح سے کہ کہا کیا جا رہا ہے۔ خیر، آگے چلیے۔ اب میں آپ حضرات کو پہلے ایک کال ریکارڈنگ سنانا چاہتا ہوں۔ اس کال ریکارڈنگ کو سننے کے بعد پھر میں اس پہ تبصرہ کرتا ہوں اور ابو ارقم رضوی صاحب کی ایک اور حیثیت آپ حضرات کے سامنے لے کر آتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کمال بھائی، شاداب بول رہا ہوں۔ جی شاداب بھائی، آپ فون کیے تھے؟ جی فون کیے تھے؟ ہاں میں آپ کو فون کر رہا تھا۔ اصل میں مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ابو ارقم نے آپ کی ایک ویڈیو لگا رکھی ہے، اس کے اندر کسی مفتی کا تذکرہ کیا اس نے۔ ہاں کہ کسی مفتی سے، وہ کون سا مفتی تھا؟ وہ مفتی حبیب الرحمان۔ مفتی حبیب الرحمان علوی۔ علوی۔ اچھا۔ وہ جانتے اتنا بڑا چوتیا انسان ہے وہ، اس نے ویڈیو بنائی ہے اور آپ والی بات میرے اوپر ٹھوک دی ہے اس نے۔ ہاں میں دیکھا، وہ میرے اوپر ویڈیو بنایا۔ آپ کے اوپر بنایا وہ الگ، سے بات نہیں کیا۔ آپ کے اوپر بنایا ہے وہ الگ۔ اس نے کیا کیا ہے، میرے ویڈیو کے جواب میں آپ والی بات کو بھی وہ لے کے چلا آیا ہے، اور وہ کیا کہتا ہے کہ یہ کمال الدین، کچھ لوگ اس کو واٹس ایپ پر شاداب کے نام سے بھی جانتے ہیں، اور فوٹو اس میں اس نے آپ کی لگا رکھی ہے۔ اس کا جواب بنانا تھا، پھر میں مفتی عمر صاحب نے اور مفتی مجاہد صاحب نے مجھے روک دیا تھا، یہ بنایا نہیں۔ اچھا چلیے خیر ٹھیک ہے، بس میں وہی پوچھ رہا تھا کون سے مفتی تھے وہ۔
नहीं, वो हबीबुर रहमान ही था। हबीबुर रहमान तो वैसे ही भगौड़ा है। हाँ, ये मिराज के मसले पर ही बात चल रही थी, लेकिन मुझे ग्रुप से निकाल दिए थे उन लोगों ने। अरे उनका काम ही वही है, ग्रुप से निकाल दो और जब बात करने के लिए ऐड करो तो बात करेगा नहीं, यहाँ वहाँ की बात करेगा। मैंने तो मैंने अबू अरकम के साथ सीधा किया था। आप भी तो थे ना उस ग्रुप में, जिसमें मैंने कहा था कि भाई तुम्हारे पास 8 बजे तक का टाइम है, तुम जो है अपना दावा लिखो, नहीं लिखते तो तुमको ग्रुप से निकाल देंगे। तो उसने कहा कि निकाल दोगे तो क्या अपने ग्रुप में ऐड करेंगे। मैंने साफ मना किया था ना कि किसी और ग्रुप में मुझे ऐड करोगे तो मैं बात नहीं करने वाला हूँ। हाँ, मैं भी था। तो इनकी तो ये हालत हो जाती है। अब एक चीज देखिए, उस ग्रुप में आप भी ऐड थे, मैं भी ऐड था, मैं उससे बात कर रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, उसके बाद उसने 2 आदमी को एक कैसे बना दिया। हमारे करीब का ही है, वो मुमरा में रहता है यहाँ पर। हाँ वो ठीक है, वो आपके करीब का है। तो उस गधे को ये भी समझ में नहीं आता कि एक नंबर बिहार का है, एक आदमी बिहार में, दूसरा मुंबई में है, इन दोनों को हम एक कैसे बना रहे हैं। वो अक्ल होती तो ये हरकत कहाँ करता हो। नहीं, वो असल में किसी ने सही कहा है कि रजाखानी होने के लिए जो अकल से पैदल होना जरूरी है। बिल्कुल सही है, उस पर पूरे मिलता है, उसी का ऊपर आता है। सामईन, आपने कॉल की रिकॉर्डिंग सुनी और अबू अरकम साहब आपने भी सुनी होगी। अब आप बेहोश मत हो जाना। पहले तो आप बदहवास हुए थे और अपनी बदहवासी में आपने सादाब मेमन जो मुंबई के हैं उनको और मुझे दोनों को एक बना दिया। अब ये कॉल सुनकर आप पागल ना हो जाएं या आप बेहोश ना हो जाएं। सामईन, आपने मुलाहिजा कर लिया, आप सुन चुके हैं कि इसने कितनी अय्यारी व मक्कारी का सबूत दिया है अपनी वीडियो के अंदर। इसने वीडियो बनाकर और 2 लोगों को एक बताकर ये साबित करने की कोशिश की है कि मुझसे बड़ा चालाक इस दुनिया में कोई नहीं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अबू अरकम रिजवी से बड़ा मक्कार दज्जाल इस दुनिया में कोई नहीं। अब आज रात को पहले तो मैं ये बता दूँ कि मैंने इसे मक्कार क्यों कहा। इसने अपनी वीडियो के अंदर जो दूसरी वीडियो इसने बनाई है उसमें ये कहा है कि मुनाजरा कर ले यूट्यूब पर। अब मुझे ये समझ में नहीं आती कि भाई यूट्यूब पर मुनाजरा किस तरीके से होगा। यूट्यूब पर तो ये वीडियो का खेल खेलता है और मैंने पहले ही इससे कहा है कि मुनाजरा करो, ये यूट्यूब वाला वीडियो का खेल जो है वो मैं नहीं खेलने वाला तुम्हारे साथ। लेकिन इसने ये नहीं कहा कि तुम आओ और सामने बैठकर मुनाजरा कर लो। अगर ये मक्कार नहीं है और ये वाक़तन हकीकतन ये शादाब मेमन भाई को और मुझे एक समझ रहा था तो इसे चाहिए था कि ये कहता कि आप भी मुंबई में हो, मैं भी मुंबई में हूँ, आओ आमने सामने बैठकर इल्म गैब पर मुनाजरा कर लेते हैं। मुनाजरा हो जाता और जिस तरीके से ये वीडियो अपलोड किया करता वैसे ही वीडियो अपलोड कर देता। लेकिन ये खुद जानता था कि एक शख्स बिहार का है, एक मुंबई का है। अभी मैं जिससे मुखातब हूँ वो बिहार का है, उसे मैं कहूँगा कि आकर मुनाजरा कर लो फेस टू फेस, तो वो कहेगा मुझे 2 दिन 3 दिन के सफ़र करने होंगे या कोई भी मसला सामने आ सकता है। ये शादाब तो है नहीं कि मैं कह दूँ कि भाई आओ और आकर के मुनाजरा कर लो। 10 मिनट का वक्त लगेगा आने में, 2-4 घंटे मुनाजरे के लिए निकाल लो, यानी 5-6 घंटे में सारे काम से निपटारा हो जाएगा। तो अगर ये नहीं जानता था तो इसे तो यही कहना चाहिए था कि मुंबई में ही हो, आओ मुनाजरा कर लो। लेकिन ये जानता था कि दोनों अलग अलग है, तभी तो इसने यूट्यूब का नाम लिया।
جبکہ میرا اس سے مناظرہ واٹس ایپ پر طے ہوا ہے اور میں آج تک اس سے وہی کہہ رہا ہوں کہ واٹس ایپ پر مناظرہ کر لو۔ اب واٹس ایپ کا مسئلہ تو کچھ اس طرح سے ہے کہ تم نے ادھر سے دلیل دی، میں نے ادھر سے جواب دیا، میں نے ادھر سے دلیل دی، تم نے ادھر سے جواب دیا۔ وہاں پر تمہاری اپنی قابلیت چلتی ہے، لیکن یوٹیوب پر اپنی قابلیت سے کیا مطلب ہے؟ یہاں تو 4-5 آدمی کو بیٹھا لیا اور بیٹھا کر کے ایک دلیل کا جواب تلاش کر لیا اور اس کے بعد جواب دے دیا۔ جو کہ احمد رضا خان کیا کرتا تھا وہی کام تم کرتے ہو، اس لیے تمہیں یوٹیوب پسند ہے۔ اور چونکہ ہمیں اپنے اوپر یہ اطمینان ہے، اللہ رب العزت کی ذات پر یہ بھروسہ ہے کہ تمہارا تو کیا، تمہارے کسی بھی مولوی کا ہم آمنے سامنے بیٹھ کر مقابلہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم حق پرست ہیں۔ تو تم یوٹیوب کھیلنا چاہتے ہو۔ جناب والا، میں واٹس ایپ پر مناظرہ آپ سے طے کیا تھا، آج بھی میں واٹس ایپ پر ہوں۔ آپ کو مناظرہ کرنا ہے، آپ واٹس ایپ پر چلے آؤ۔ آپ نے کہا کہ میں نے منمانی کی۔ جناب والا، آپ کے نزدیک اگر وقت دینا کسی کام کے لیے یہ منمانی ہے تو چلو میں نے منمانی کی، میں مانتا ہوں کہ منمانی کی، لیکن میں نے یہ جو منمانی کی اسے منمانی نہیں کہا جاتا۔ میں نے جو فعل کیا یہ منمانی نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک وقت دینا ہے تاکہ سامنے والا اس وقت کے اندر میں کام کو پورا کرے۔ میں نے آپ سے کہا کہ جب تک مناظرہ نہ کر لو ویڈیو کا جواب نہیں دینا۔ میں نے آپ سے یہ نہیں کہا تھا کہ ویڈیو کا جواب ہی نہ دینا۔ میرے کہنے کا صاف مطلب یہ تھا کہ پہلے مناظرہ کرو پھر ویڈیو بنانا۔ کم عقل انسان بھی اس بات کو سمجھ سکتا ہے، لیکن اگر عقل ہوتی تو آپ رضا خانی ہی کیوں ہوتے؟ خیر، آپ نے اس بات کا ثبوت تو پیش کر ہی دیا کہ آپ نہ تو واٹس ایپ پر مناظرہ کر سکتے ہو، نہ فیس ٹو فیس مناظرہ کر سکتے ہو۔ ہاں، 10-12 چمچوں کو لے کر آپ یوٹیوب پر مناظرہ کرنا چاہتے ہو۔ تو جناب والا، آپ کو یوٹیوب پر اگر مناظرہ کرنا ہے تو وہ بھی لائیو کریں، یہ ویڈیو کا کھیل نہ کھیلیں۔ اب لائیو جو ہے یوٹیوب پر ہو نہیں سکتا، تو جس چینل پر، جس سوشل نیٹ ورک پر لائیو مناظرہ ہوتا ہو وہاں آپ مناظرہ کر لیں۔ آپ کو میری طرف سے کھلی چھوٹ ہے، آپ کسی بھی میدان کو پسند کر سکتے ہیں۔ جس میدان کو آپ پسند کریں گے اس کے مطابق میں اپنی بات کو عرض کر دوں گا۔ آپ اگر مجھے کہیں گے کہ میں ممبئی آ کر مناظرہ کروں تو جناب والا دعوت آپ دیں گے تو اخراجات بھی آپ کو اٹھانی ہوگی۔ آپ اگر یہ کہتے ہو کہ آپ بہار آ کر مناظرہ کرتے ہو تو آپ بہار آؤ، آپ کے اخراجات میں برداشت کروں گا۔ بات صاف اور سیدھی ہے، لیکن یہ ویڈیو کا کھیل یہ میں نہیں کھیلنے والا۔ اور ایک بات درمیان میں نے جو کہی تھی اس پر بھی میں ایک ثبوت پیش کرتا چلوں کہ آپ 10-12 آدمی یا 2-4 آدمی کو بیٹھا کر ویڈیو بناتے ہو، یا 2-4 آدمی کے جمع کردہ مسائل کو لیتے ہو، ان کے دلائل کو لیتے ہو، اس کے بعد ویڈیو بناتے ہو۔ اس کا جیتا جاگتا ثبوت آپ کا اور شبیر رضا کا ایک ہی اعتراض، ایک ہی چیلنج پر ایک جیسا اعتراض اور ایک جیسے حوالے، اس بات کا پختہ ثبوت ہے کہ آپ دونوں حضرات میں سے کسی ایک نے اس ویڈیو کو بنایا اور دوسرے نے اس کی نقل کو اتارا ہے۔ تو آپ کی علمی حیثیت تو واضح ہو چکی ہے کہ آپ اپنے مسلک کے جو امام ہیں ان کی کتابوں سے بھی واقف نہیں ہو، تو یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ وہ جواب آپ نے بنایا تھا۔
ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ شبیر نے وہ جواب بنایا تھا اور آپ نے اس کو کاپی کیا۔ تو جناب والا میں نے ایک اپنی بات پر دلیل بھی پیش کر دی، اور آپ اب جو ہے حلف اٹھا کر اس بات کو کہہ دیں کہ میں نے آپ کو گروپ میں ایڈ کیا تھا۔ آپ نے اپنی ویڈیو میں یہ بات کہی ہے کہ میں نے آپ کو گروپ میں ایڈ کیا تھا، تو میں کہہ رہا ہوں آپ حلف اٹھا کر اس بات کو کہہ دیں کہ میں نے آپ کو گروپ میں ایڈ کیا تھا۔ پھر آگے چل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو گروپ میں کس نے ایڈ کیا تھا۔ اس کے بعد آپ نے ایک بات یہ کہی کہ آپ نے جب لکھنا شروع کیا تو آپ کو گروپ سے نکال دیا۔ جناب اس طرح خیانت نہ کریں، آپ حلف اٹھا لیں کہ آپ نے لکھنا شروع کیا اور ہم نے آپ کو سیدھا نکال دیا۔ ہم نے آپ کو وقت نہیں دیا تھا کہ اتنی دیر میں مناظرہ شروع کرو، ہم نے آپ کو وارننگ نہیں دی تھی کہ جناب اگر مناظرہ شروع نہیں کرتے تو آپ کو گروپ سے نکال دیا جائے گا۔ آپ اس بات پر حلف اٹھا لو کہ میں نے آپ سے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے کسی بھی گروپ میں تم ایڈ کر لو، میں جواب نہیں دوں گا اگر تم نے یہاں مناظرہ نہیں کیا۔ آپ حلف اٹھا لو، میں آپ کی بات کو قبول کر لوں گا۔ سامعین میں زیادہ کچھ عرض نہیں کروں گا، اللہ رب العزت سے بس دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس رضا خانی کو جاہ وہ دنیا کی لالچ سے بچائے اور ایمان کی حلاوت نصیب فرمائے۔ والسلام۔